اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا اخبرکم بشیء ان انتم فعلتموہ تباعد الشیطان منکم کما تباعد المشرق من المغرب قالوا بلا یا رسول اللہ قال الصوم یسود وجہ والصدقۃ تکسر الزہرا والحب فی اللہ والمواظرۃ علی العمل الصالح صلوات رحمت والے عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ ماہ سازندگی و ماہ بندگی۔ اس عنوان پر بہت ساری باتیں ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی ہیں، اور بہت ساری چیزیں حکایات کی صورت میں، تمثیلات کی صورت میں، سیرت کی صورت میں، محاورات اور اشارات کی صورت میں، بعض اوقات کنایات کی صورت میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ مطالب دینیہ کو ایک اچھے زاویہ نظر سے پیش کیا جائے تاکہ ہدایت کا سرچشمہ ہر انسان کو اپنے گھیرے میں لے لے۔ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں اور آپ کے اذہان عالیہ میں ہو تو پچھلے ہفتے ہم نے گفتگو یہاں تک پہنچائی تھی کہ اگر ہم اللہ کا واجب، اللہ کے واجبات ادا کرتے ہیں تو پھر امید بھی ہمیں کس سے رکھنی چاہیے؟ اسے بند کر دیے، لائٹ ہے نہیں۔ آپ ذرا سا غور کیجئے گا کہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں اگر ہم واجبات ادا کرتے ہیں تو اللہ کا فضل ہمارے ساتھ شامل حال ہو، یہ گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ جتنا ہماری نیت میں ہوگا اللہ کے یہاں عدالت کے معیار پر کوئی چیز اگر تولی جائے گی تو اتنی ہی تول نکلے گی جتنا ہمارا عمل نکلے گا۔ لیکن اگر ہم نے کہیں پر فضل کے ساتھ کام لیا ہے، چونکہ ہم نے مثال دی تھی کہ جیسے بہت سارے افراد یہ کہتے ہیں کہ صاحب نماز ہی تو پڑھنی ہے، ہم چاہے اپنے گھر پڑھ لیں اور چاہے مسجد آ جائیں، تو یہ نماز ہی تو پڑھنا ہے، یہ ہوا ایک واجب کا ادا کر لینا کہ ہم نے اپنے اوپر جو اللہ نے فرض کیا تھا واجبات کو، اس کو ہم نے ادا کر لیا، لیکن جو اللہ کا فضل شامل حال ہونا چاہیے تھا وہ شامل حال نہیں ہوا۔ اس کی مثال ہم نے دی تھی جیسے نماز جماعت کی، کہ ایک نماز ہم اپنے گھر کے اوپر پڑھ لیتے ہیں، واجب ادا ہو گیا، اور ایک نماز وہ ہے کہ جو ہم مسجد میں آ جاتے ہیں، ولو اگر ہم نے جماعت سے نہیں پڑھی یا ہمیں جماعت سے پڑھنے کا موقع نہیں ملا یا ہم جماعت میں شامل نہیں ہو پائے، تو اللہ کم سے کم یعنی جو اجر عطا کرے گا ایک جامع مسجد ہونے کے ناطے، وہ ایک رکعت کا ثواب 100 رکعت کے برابر دے گا۔ اب کون عقل مند انسان ایسا ہے کہ جو یعنی ایک کے 100 نہ لینے آئے؟ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں 100 چلا جائے، ایک نہ جائے۔ یہ بہت اہم چیز ہے یعنی انسان کے سمجھنے کے لیے۔ یعنی یہاں تک پچھلے ہفتے ہم نے آپ کی خدمت میں خطبات میں بہت ساری باتیں عرض کی تھیں اسی حوالے سے علیہ السلام۔ اور اگر یہی ہم نے اگر جماعت سے نماز پڑھ لی تو پھر اللہ ماشاءاللہ، ایک ہو گیا تو ڈبل، 2 ہو گیا تو اس کا ڈبل، 3 ہو گیا، الی آخر 10 ہو گئے تو ان لمیٹڈ ثواب اللہ کی بارگاہ میں
ہمارے اوپر مرتب ہو گیا۔ اب آپ ذرا سا فیصلہ کیجئے کہ عقل مند کون ہے؟ وہ جو خالی واجبات کو اپنے گھر کے اوپر ادا کر لیتا ہے وہ عقل مند ہے، یا وہ عقل مند ہے جو اللہ کی واجبات کے ساتھ فضل کا بھی طلبگار ہے؟ کیونکہ فضل کا دروازہ یعنی مستحبات سے ہی کیا ہوتا ہے؟ کھلتا ہے۔ جیسے اگر آپ کے ذہن میں یاد ہو تو 2 ہفتے پہلے ہم نے ایک بات عرض کی تھی کہ اگر ہم حرام لقمے کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں ایک لقمے حرام کو، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ 2000 یعنی مستحبی نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جیسے پچھلے ہفتے ہم نے مثال دی تھی کہ اگر ہم اپنی زبان کے چٹخاروں پر اگر ذرا سا کنٹرول کر لیں، زبان کے ذائقے پر ذرا سا کنٹرول کر لیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم 2000 رکعتوں کے ثواب کو بآسانی ایک عادت سے پا سکتے ہیں۔ یعنی ایک عادت ترک کیا، 2000 رکعتوں کا ثواب اللہ نے ہمارے نامہ اعمال میں کیا کیا؟ مرقوم فرما دیا، لکھ دیا۔ اب جب اللہ نے ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا تو اب بتائیے عقل مند کون؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ معلوم لیا ہماری زبان چٹخارے کھا رہی تھی، ہم نے کہا وہ سامنے سے فلاں جاؤ فلاں چیز لے آؤ۔ یہ جو سامنے سے فلاں چیز منگائی، یہی چیز ہم گھر سے بھی تو منگا سکتے ہیں، یہی چیز تو ہم پیک بھی تو لے سکتے ہیں جسے شریعت نے اجازت دے رکھی ہے۔ انہی چیزوں کو تو ہم ویسے بھی استعمال کر سکتے، کوئی ضروری تھوڑی نہیں کہ جس چیز کی نیت، اگر بھوک لگی ہے تو بھوک میں جو بھی چیز مل سکتی ہے ہم اسے تناول کر سکتے ہیں، اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ضروری ہے کہ زبان کے چٹخارے کے لیے ہم یعنی ذائقہ تو لے لیں لیکن اللہ کی ناراضگی کے بھی سبب کو بھی لے لیں، اللہ کی ناراضگی کو بھی حاصل کر لے، تو یہ ایسا عقل مند کون ہے؟ اور آپ سمجھ رہے ہیں یہ جو ماہ سازندگی اور ماہ بندگی چل رہا ہے، چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ کا مطلب کیا ہوا جی؟ قربانی۔ کون سی قربانی؟ یہ سب کو یاد ہے، بالکل ویسے ہی جیسے دمبا سب کو یاد ہو گیا جناب اسماعیل کے بدلے جو آیا تھا، اور جو جناب ابراہیم اور اسماعیل کی بات تھی وہ نہیں یاد رہی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہی حال ہے آج قربانی کے لیے سب بھاگے جا رہے ہیں۔ قربانی اپنی جگہ پر ہے، قربانی واجب کس کے اوپر ہے؟ وہ جو وہاں پر گیا ہوا ہے سعودیہ میں حج کرنے کے لیے، جو حج کے زمانے میں حج بجا لائے قربانی اس پر واجب، جو عمرے کے زمانے میں عمرہ بجا رہا ہے قربانی اس پر واجب۔ اس کے احکام الگ ہو گئے، ہمارے یہاں کے احکام الگ ہو گئے۔ اب معلوم لیا ہم نے وہاں کے احکام کو یہاں پر نافذ کر دیا، یہاں کے احکام کو وہاں پر نافذ کر دیا۔ جیسے بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں، مطلب فقہ میں پایا جاتا ہے مستحب یہ ہے کہ مطلب جو شخص حج کے اوپر گیا ہوا ہے وہ ماہ ذی الحجہ جیسے ہی شروع ہو وہ بال ناخن یہ سب اپنے نہ کاٹے رکھے، تاکہ قربانی کے موقع پر تب ان چیزوں کو وہ کاٹے گا اور سر کو مڈائے گا۔ سمجھ رہے؟ حلق، تقصیر الی آخر بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب بہت سارے لوگوں نے اس کو لا کر کے یہاں پر نافذ کر دیا، صاحب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اب آپ بال ناخن یہ سب مت کاٹیے گا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا جہالت پھیلا رہے ہو یا علم پھیلا رہے ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی بہت سارے کنفیوژن یعنی اسی طریقے سے کیا کیے جا رہے ہیں؟ کریٹ کیے جا رہے ہیں۔ اب جب کریٹ کیے جا رہے ہیں تو ہمیں کنفرم بھی نہیں کرنا ہے، ہم نے اٹھایا دے میسج فارورڈ کر دیا، ایسے لگا جیسے میسج پہ جنت ہمیں ایک ایک روم ملتے جا رہے ہیں جنت کے، جتنے انسان میسج پڑھتا چلا جائے گا اتنے روم ہمارے جنت کے ایک ولا بنتا چلا جائے گا۔ اب آپ بتائیے کبھی آپ نے تلاشا بھی کہ یہ جو جس چکر میں تم ولا کو تلاش رہے ہو، صحیح ہے، محل بنا رہے ہو، کیا واقعی جو چیز پھیلا رہے وہ صحیح پھیلا رہے ہو؟ غور کر رہے ہیں؟ تو ہمیں اس سے نہیں مطلب ہے، یعنی جو چیز آئی ہم نے اس کو کیا کیا؟ پھیلا دیا۔ اب جو چیز آئی ہم نے اسے پھیلا دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہی ہو گیا کہ
ہم نے ایک کنفیوژن کریٹ کر دیا، لوگوں کو گمراہ کر دیا، لوگوں کو اس چیز کے نالج دے دی صاحب جیسے ہی۔ اسی طریقے سے ایک سوال اور بھی، جیسے ہمارے یہاں فقہ جعفریہ میں ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ صاحب قبرستان جو ہے سبھی لوگ جا سکتے ہیں، ہم مرد اور ہم عورتیں، لیکن دوسرے فرقوں میں، دوسرے مسالک میں جو انہوں نے بیان کیا وہ نہ عقل میں آتا ہے نہ مذہب میں آتا ہے، یعنی نہ عقل اس بات کو قبول کرتی ہے اور نہ مذہب اس بات کو قبول کرتا ہے کہ صاحب یہ جو بتا رہے یہ صحیح بتا رہے۔ مثلا جیسے اگر کوئی عورت قبرستان چلی جائے تو مردوں کو وہ عریاں نظر آنے لگتی ہے۔ آپ سوچیے کہیں سے کانسیپٹ اس کا ملتا ہے؟ یعنی اور اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا، اور وہ بھی مردوں کو، مطلب ایک ذہن کا سینس کہاں چلا گیا، میری سمجھ ہی نہیں آتا۔ کیا عقل اس بات کو قبول کرے گی؟ کیا عقل اس بات کو مانے گی کہ صاحب یہ مردوں کو، اس لیے کہ وہ تو اپنے میں خود ہی اتنے زیادہ مبتلا ہوں گے کہ انہیں غیروں کی خبر نہیں ہوگی، چیجائے عورتیں چلی گئی تو وہ الیاذ باللہ، میں جملات بھی نہیں کہہ سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ جو فکریں ہیں یہ اسلام کی طرف لانا، یہ اسلام سے دور کرنا ہے، اسلام کی طرف لانا، یہ اسلام سے متنفر کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں آج بہت سارے سوالات جو غیروں کے بنائے ہوئے ہیں وہ آج ہمارے یہاں مذہبیات میں بھی دھیرے دھیرے بہتوں کے ذریعے داخل ہونے شروع ہو گئے، اور اس کے بعد ہم اسی چیز کو بآسانی قبول کرنے لگے، ہم اسی چیز کو ماننے لگے۔ ہم نے اپنے یہاں کی عورتوں کو منع کر دیا، ہم نے اپنے یہاں کے لوگوں کو منع کر دیا، جبکہ آپ یقین جانیے کیا حکم قبرستان پر پیغمبر نے جانے کا نہیں دیا؟ کیا اپنے زمانے میں آپ نے یعنی شہداء کی قبروں کے اوپر عورتوں کو نہیں بھیجا؟ فاتحہ خوانی کے لیے نہیں بھیجا، قرآن خوانی کے لیے نہیں بھیجا، یا دوسری چیزوں کے لیے نہیں بھیجا؟ کیا ایسا حکم تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ چیزیں کیوں پھیلائی جا رہی؟ تاکہ کسی نہ کسی بہانے سے ہم دشمن کے مشن کو عام کر سکیں۔ بھائی دشمن یہی چاہتا ہے کہ اسلام کی خوبیوں کو برائیاں بنا کر کے پیش کی جائے، تو اب ہم ڈائریکٹ برائیاں تو نہیں لا سکتے، لیکن ایک ایڈیشنل کر کے ہم برائیاں لا سکتے ہیں، ایک ایڈیشنل کر کے ہم ان چیزوں کو وہ کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے، جیسے ابھی آپ کے ذہن میں ہو تو میں نے شاید پچھلے ہفتے یا اس سے پچھلے ہفتے خطبے میں ایک بات کہی تھی کہ وہ افراد کی جو باہر کھا لیتے ہیں کھانا، اگر ماں باپ، اولاد، بھائی بہن، رشتہ دار، عزیز و اقارب اگر یہ چاہ لیں تو انہیں کہاں پر روک سکتے ہیں؟ مرصاد کے اوپر روک سکتے ہیں، جہاں پر کہا جائے گا ان کو روک لو ذرا سا، انہم مسئولون، یعنی یہ ذمہ دار ہے، بھی ان سے سوال کیا جائے گا، وقفوہم انہم مسئولون، یعنی روک لو ان کو جانے مت دینا، بھی ان سے سوال کیا جائے گا۔ سوال کیا کیا جائے گا؟ یہی کہ یہ بتا دو تمہارے بیوی بچے جب گھر کے اندر موجود تھے تم نے باہر کیوں کھایا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہمیں سننے کو ملی اور ملنی بھی چاہیے، چونکہ بھائی جو کسی کو جگائے گا وہ سب سے پہلے مارا جائے گا۔ بھائی یہی حال تو مرغے کا وہ ہے نا کہ بھائی پوچھا گیا بھائی تم ہی سب سے زیادہ کیوں مارے گا؟ میں سب سے زیادہ جگاتا ہوں، لیکن مارنے کے باوجود مرغا کبھی بانگ دینا بند کیا ہو تو بتائیے؟ نہیں بند کیا نا، عادت نہیں بند ہوئی۔ تو یہ چیز، اس سے ایک نتیجہ نکالا گیا، یعنی جو شخص بیداری لائے گا مخالفت اسی کی جائے گی۔ اب ایمانداری بتائیے، اب ذرا سا اسلامی فلسفے کی طرف میں آتا ہوں۔
چونکہ یہ جو ماہ سازندگی اور ماہ بندگی جو ہمارے خطبے کا عنوان ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا تو باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو جیسے یہ پیش کیا گیا کہ صاحب اگر یہ بچے چاہ لیں تو روک لیں گے کہ صاحب آپ نے باہر کھایا تھا، ہمارے لیے کیوں نہیں لے کر کے آئے تھے؟ اور اسی طریقے سے پلٹ کر کے گھر کے اندر والوں سے سوال ہو جائے گا کہ جب یہ کوئی چیز پلٹ کر کے اگر بنا کے خود ہی کھا لیں اور جو باہر کمانے کے لیے گیا ہے اس کا لحاظ نہ کریں تو وہ سوال کر لے گا پروردگارہ انہوں نے کھا لیا تھا، انہوں نے میرا نہیں دیا۔ بھائی دونوں چیزیں ہیں نا، جیسے تر مرغن چیزیں کھانی ہو تو گھر کے اندر بنایا اور کھا لیا، باپ آیا تو آیا، کیا کرنا، وہ تو کما کر کے ہی آ رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس نے پیدا کیا ہے تو وہ کما کر کے پورا کرے گا۔ اب کیا ہم یہ بھی بھول گئے کہ جو چیز ہم نے پسند کی کیا اس کو نہیں دینا چاہیے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر اسی چیز کو آج ہمارے یہاں سماج میں رائج کر دیا جائے تو ایمانداری سے آپ بتائیے کتنی محبتیں پروان چڑھ جائیں گی، کتنی مخالفتیں کم ہو جائیں گی، کتنی دوریاں نزدیکیوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ کیونکہ آج آپ دیکھیے بہت سارے لوگ اپنی صحت بنانے کے لیے معلوم یہ باہر بیٹھ کر کے جوس پی لیں گے، یا آپ جو جوس تناول فرما رہے ہیں اگر یہ جوس اچھا ہے تو آپ اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے کر کے جائیے، کیونکہ صحت کی ان کو بھی ضرورت ہے، طاقت کی ان کو بھی ضرورت ہے، خالی آپ کو تو ضرورت ہے نہیں۔ لیکن اگر ہم نے اس نظریے پر کام کیا کہ صاحب ہم اپنی طاقت بنائے رہیں تاکہ گھر والوں نہیں، تو معلوم یا پھر یا تو طاقت بنا لو یا پھر ڈاکٹر کو پیسہ دے کر کے دوا کھاتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں بہت مشکلات ہیں۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں صاحب میرا شوگر پیشنٹ، ہارٹ پیشنٹ، بی پی پیشنٹ، یہ اس میں یہ پیسہ جا رہا ہے۔ اگر یعنی کھانے کے نظام کو مرتب اور معین کر دیا جائے تو یہ ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ علیہ السلام، یہ ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن یہ پریشانیاں پیدا ہی وہیں سے ہوتی ہیں جہاں ہم دیکھ کر کے لوگوں کو کوڑھتے ہیں کہ صاحب گھر کے اندر آئے نظارہ کچھ اور، گھر کے باہر جب ہم تھے ہماری زندگی کا نظارہ کچھ اور۔ اب جب یعنی انسان اپنی لائف میں، دیکھیے عرض معذرت یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، اپنی لائف میں جب انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنا خیال کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، تو پھر اسے اپنے اطراف کے چاہے وہ بیوی ہو، بچے ہوں، اولاد ہو، ماں باپ ہو، بہن بھائی ہو، زوجہ ہو یا علاقائی شوہر ہو، ایک دوسرے کی بنسبت کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اور اگر یہی میل محبت سے اگر زندگی کو گزارا جائے تو آپ جانتے ہیں بالکل ویسے ہی جیسے اسلام نے حکم دیا کہ ہم جانتے ہیں یہ مریض مرنے والا ہے، ہم جانتے ہیں یہ بیمار دنیا سے جانے والا ہے، لیکن اسلام نے اس کے باوجود کیا کہا جب بھی جاؤ عیادت کے لیے تو اس کو دعا دے کر کے آؤ کہ یقیناً تم صحت یاب ہو جاؤ گے، جبکہ ہم جانتے ہیں ڈاکٹر جواب دے چکا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کیوں؟ یہ اسی لیے کہ یہ تمہارے حوصلہ دینے سے جو اس کی مایوسی تھی وہ مایوسی نہیں بڑھے گی، اس کے اندر ایک جینے کی امید بڑھے گی، اور یہی اگر امید جاگ جائے تو اس کے اندر امپرومنٹ ہو جائے گا، جو اس کی شفا کا کیا ہو جائے گا، باعث بن جائے گا۔ اب آپ ذرا سا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر غور کیجئے کہ اگر ہم نے اپنے صحت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زوجہ کا خیال نہیں کیا، ہم نے کہا ان کا کام ہے، ان کے ہاتھ میں پورا کچن رہتا ہے، جو چاہے بنائے کھائے پیے۔ اگر یہی وہ کر لے جو چاہے بنائے کھائے پیے اور آپ کا حصہ نہ رکھیں، کئی دن برداشت کرو گے؟ آپ سیدھے یہی کرو گے کہ چیزوں کا لانا بند کر دو گے کہ نہ لائیں گے نہ کھاؤ، اب دیکھیں کیسے لاؤ گے، اب دیکھیں کیسے منگاؤ گے۔ ارے سر تو اٹھائیے، ہم بھی تو دیکھ لیں، سلوات تو پڑھیے کم سے کم۔ دیکھیے سر جھکا کے سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ میری باتیں جو ہیں زیادہ وزنی ہیں۔ سلوات ایک اور پڑھیے سب مل کر کے۔ آپ غور کیجئے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں میرے عزیزوں،
یعنی جس کے اوپر اگر آپ غور و فکر کر لیں اور عمل کر لیں تو فالتو کی ٹینشنوں سے بآسانی بچا جا سکتا ہے، فالتو کی تو میں اور تکرار سے بآسانی بچا جا سکتا ہے۔ اب آئیے اسلام کا دوسرا فلسفہ، اسلام نے کیا کہا؟ فالتو ادھر ادھر ٹہلنے سے گھومنے سے بہتر یہ ہے کہ جاؤ اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھو۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ ہم مسجدوں سے غائب ہو گئے، کہا مسجد میں جانا فالتو کام ہے۔ ہم مجلسوں سے غائب ہو گئے، کہا صاحب یہاں وہیں جائیں گے جہاں کھانے کا جگاڑ ہوگا، ورنہ جہاں ایسے ہی ریڈی میڈ مجلس ہوگی وہاں نہیں جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد ہم وہاں سے غائب ہو گئے جہاں درس چل رہا تھا، اس لیے کہ فالتو کے کوئی چیز سمجھ میں تو آئے گی نہیں، تو اب فالتو گھومنے سے ادھر ادھر جانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ مولانا رمضان نے یہی تو کہا تھا نا خطبے میں کہ صاحب ادھر ادھر گھومنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا اعتکاف کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اب آپ ذرا سا سمجھیے گا کہ کہاں کی بات کہاں لا کر کے اگر ہم جوڑ دیں گے تو ہم کتنی چیزوں چلے جائیں گے، اور کچھ تو اور اس سے آگے نکل گئے، وہ کہتے ہیں ہم تو کمانے جائیں گے نہیں، اس لیے کمانے جانا تو ثواب ہے، لیکن یہاں پر بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا اعتکاف میں زیادہ بیٹھنے سے ثواب ہے۔ یہ اور آگے نکل گئے ایک قدم۔ اب آپ ذرا سا بتائیے کہ ایسے گھروں کے حالات کا کیا ہوگا؟ تو میں بحث، یہ جو یعنی اللہ نے ماہ شاہزندگی اور ماہ بندگی دی تھی ہمیں سنوارنے کے لیے، ہمیں سدھارنے کے لیے، جبکہ قرآن نے یہی کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان والے اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے کیا کرو؟ بچاؤ۔ یہ قرآن کا فرمان ہے۔ ایمانداری سے بتائیے جہنم کیا ہے آپ کی نظر میں؟ اگر ہم کہہ دیں آپ ایکسپلین کریں تو آپ جہنم کی تعریف کیا کر سکتے ہیں؟ جہنم کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں؟ جہنم کی کیفیات اور کنڈیشن کو کیا آپ ذکر کر سکتے ہیں؟ سوائے اس کے کہ جہنم کا ایک تصور صرف آگ ہے ہمارے ذہنوں میں، صرف آتش ہے۔ صحیح ہے؟ میں آپ سے ابھی جیسے کل کی بھی مجلس میں نے عرض کیا تھا، نوچندی مجلس پڑھا تھا کہ ہماری باڈی کا ٹمپریچر 37 ہوتا ہے، اللہ اسی کو بڑھا کر کے 39 کر دے، آگ لگایا اس نے، اور 40 کر دے، 41 کر دے، پھر آپ رہ لیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جہاں وہ ٹمپریچر آپ کا بڑھا وہاں بخار چڑھ گیا 102 103 4 الی آخر، پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے کوئی آگ لگائی؟ کوئی آگ میں آپ جلے؟ لیکن آپ کی باڈی کیسے تپتی ہے؟ ہماری اور آپ کی باڈی کیسے وہ ہوتی ہے جب اللہ بخار کی کیفیت سے ہم سب کو گزارتا ہے؟ پھر سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی یہ وہ کیفیات ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ یعنی ہم یہ کہیں صاحب جب ہمیں جہنم میں ہی جلایا جائے گا تب کہیں گے جہنمی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا سکون چھن جاتا ہے تب بھی کہتا ہے سکون چھنا ہوا ہے، انسان کے اندر بے چینی بڑھ جاتی ہے تب بھی کہتا ہے چین اور سکون نہیں پایا جاتا ہے، انسان کے اندر اللہ بے قراری کو بڑھا دیتا ہے تب بھی اس کے اندر اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔ اب ذرا سا اس سے پوچھے زندگی کیسی ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں، تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے 4-5 باتیں اس خطبے میں بکھری ہوئی کہیں، بیان کی۔ اب اس کا نتیجہ میں سمیٹ کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے کہ ماہ سازندگی اور ماہ بندگی میں اگر ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے، سجانا ہے، تو اللہ کی بندگی کرتے رہو اور بندوں کی عزت کا، حرمت کا، ان کے حقوق کا لحاظ کرتے رہو گے، کیونکہ ان کے حقوق میں اللہ کا حق چھپا ہوا ہے، ان کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے۔ اگر یہ راضی ہو گئے تو اللہ راضی ہو جائے گا، یہ ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اب چاہے وہ ماں باپ ہوں، زوجہ ہو، شوہر ہو، اولاد ہو، بیوی بچے ہوں، ماں باپ الی آخر کوئی بھی ہو،
یہ کنڈیشن ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، ہر کسی کے درجات الگ ہیں، ہر کسی کا رتبہ بندی الگ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کی رضا میں اللہ کی رضا شامل حال نہ ہو۔ جیسے گرمی کے زمانے میں بھرے ہوئے، جس کا پیٹ اور شکم بھرا ہوا ہو، اسے لا کر کے اگر مرغن غذا دیجئے تو بہت خوش ہو جائے گا، اسے لا کر کے سادی غذا دیجئے کہے گا نہیں پیٹ بھرا ہوا ہے۔ اور یہی سادی غذا کسی غریب تک پہنچا دیجئے جو بھوکا ہو 2-4 ٹائم کا، یا میں کہہ دوں 1 ٹائم کا بھوکا ہو، اسے پہنچا دیے، وہ کیا کہے گا؟ کہے گا کھانا بہت لذیذ ہے، کھانا بہت اچھا ہے۔ اب یہ بتائیے جس کا پیٹ بھرا تھا اس کو یہ پسند نہیں آیا، اور جس کا پیٹ خالی تھا اس کو پسند آ گیا۔ بس یہی چیز عبادتوں کا حال ہے کہ جب ہم اللہ کے عبادت کے بھوکے ہوتے ہیں تو ہر کنڈیشن میں عبادت پسند آتی ہے، اور جب اللہ سے منہ موڑے ہوتے ہیں تو آسائشوں میں بھی عبادت کرنے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال امام حسن عسکری علیہ السلام لیست العبادۃ کثرۃ الصیام والصلاۃ وانما العبادۃ کثرۃ التفکر فی امر اللہ۔ صلوات محمد و علی محمد۔ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ حقیقی بندگی کیا ہے۔ عنوان ذہن میں رہے، گفتگو بآسانی آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی اور آپ ان گفتگو سے لطف اندوز ہوں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، یعنی آپ اس چیز کو ذرا سا سمجھیے گا کہ ہدایت کا سرچشمہ بہہ رہا ہے، اور اسی سرچشمے میں ہمیں غوطہ زنی کرنی ہے تاکہ ہمارا جسم اور ہماری روح دونوں طہارتوں سے ہمکنار ہوتی رہے، ذہن میں رہے۔ کیونکہ اگر ذہن میں فتور چلے گا، ذہن میں مرض رہے گا، ذہن میں حسد جگہ پا چکا ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے اچھی بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لیکن اگر ان چیزوں سے انسان کا ذہن پاک اور صاف رہے گا تو ہدایت کا سرچشمہ جو بہہ رہا ہے، اس میں غواصی کرنے میں، غوطہ لگانے میں، اس میں نہانے میں اور غسل کرنے میں انسان کو کیا ہوگا؟ مزہ آئے گا، ڈبکی لگانے میں مزہ آئے گا، طہارت میں مزہ آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایتیں ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہم تو یعنی اس خاندانوں میں پیدا ہوئے ہیں، ان مذہب اور مسلک میں پیدا ہوئے ہیں کہ جو ترے امتیاز رہا ہے، ہدایتوں کا سرچشمہ رہا ہے، اور سب سے بہترین ہدایتوں کے مرکز اگر کسی کو ملا ہے تو اللہ کا شکر ہے شیعیان حیدر کرار کو ملا ہے۔ ایک صلوات تو پڑھیے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ سرچشمہ کیا ہوا ہے؟ یہ ملا ہے۔ یہ ساری چیزیں یعنی اللہ نے ہمیں کیا کر رکھا ہے؟ عطا کر رکھا ہے۔
اب جب اللہ نے ہمیں یہ چیزیں عطا کر صحیح کر دیے نا، لے لیے ڈیٹ صحیح کر دیے، ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ آپ ذرا سا غور کیجئے گا کہ جب یہ ہدایت کا سچشمہ اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، ہمیں عطا کر رکھا ہے، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان ہدایت کے سرچشموں سے فائدہ حاصل کرتے رہیں، کہ جیسے مولا کائنات نے یہی کہا تھا کہ ینحدروا عن السیل، کہ ہم ہی وہ ہیں کہ جس سے ہدایت کے سرچشمے کیا ہوتے ہیں؟ پھوٹتے ہیں۔ اب ہدایت کا سرچشمہ مولا کائنات کی ذات گرامی سے اگر پھوٹ رہا ہے، بہہ رہا ہے، قابل استفادہ ہے، قابل فیض ہے، تو ہمیں اس سے کیا کرنا چاہیے؟ فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے کیا علی کے در کے اوپر سجدہ کرنا گوارا کیا؟ آئے وہاں تک تو کیا کمی علی کے اندر تھی؟ نہیں، ان حاسدین کے اندر کمی تھی کہ جنہوں نے علی کے در کو کیا کیا تھا؟ چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا۔ اب جس نے ترک کیا، اب وہ چاہے لاکھ بہانے بناتا رہے، لیکن وہ یہی کہا جائے گا کہ وہ باغی ہے، وہ طاغی ہے۔ یعنی اگر یاد ہو تو پچھلے ہفتے ہم نے باغی اور طاغی کی کچھ اصطلاحات بتائے تھے نا آپ کی خدمت میں، ساری چیزیں کہ باغی کون ہوتا ہے اور طاغی کون ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اب اس کے بعد اگر آپ غور و فکر کیجئے تو آج یعنی ذی الحجہ کی کون کون سی تاریخیں ہیں؟ 4 تاریخیں ہیں۔ اسی 4 تاریخیں میں یہ جو ہفتہ آنے والا ہے تو آپ دیکھیے گا یوم عرفہ، وہ اسلامی عرفہ پڑے گا جو شرعی عرفہ ہے، وہ عورتوں کا عرفہ نہیں جو شعبان میں پڑتا ہے۔ یعنی جسے ہم لوگ مردوں کا عرفہ کہتے ہیں، یہ عرفہ نہیں ہے، بلکہ عرفہ اگر تاریخ میں ملتا ہے تو یہ ملے گا ذی الحجہ کے مہینے والا عرفہ، اور وہ یہ یہاں پر وہ والا عرفہ نہیں کہ ہم اپنے مردوں کو، نئے مردوں کو پرانے مردوں ملا دیں گے۔ ایسے لگتا ہے جیسے اختیار ملانے کا ہمیں کو تو ہے کہ ہم چاہیں گے تب یہ ملیں گے، ہم چاہیں گے تب یہ نہیں ملیں گے۔ تو انسان اپنی مینٹالٹی سے نہیں جا رہا ہے، جیسے بعض افراد یہ سوچتے ہیں میں چاہوں یہ فلاں انسان ان سے ملے، میں چاہوں یہ انسان ان سے نہ ملے۔ تو جیسے زندگی میں اس نے جو کچھ کیا ہوتا ہے، ویسے مرنے کے بعد بھی سوچتا ہے کہ ہم چاہیں گے تو یہ پرانے مردوں میں شامل ہوگا، ہم چاہیں گے تب یہ شامل نہیں ہوگا۔ تو یہ مینٹالٹی یہ غلط ہے۔ اصل عرفہ ذی الحجہ کے مہینے کا عرفہ کہا جاتا ہے، جس میں دعائے پرفیض انشاءاللہ، یعنی اللہ نے حیات دی تو اس کا یہاں پر پروگرام رکھا جائے گا دعائے عرفہ کا انشاءاللہ اسی جگہ پر، اور میسج کیا دیا جائے گا؟ آپ کثیر تعداد میں آئیے گا تاکہ اس پرفیض دعا سے ہم لوگ کیا ہوں؟ استفادہ کریں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی اس میں اگر آپ غور و فکر کیجئے تو دیکھیے تو جناب مسلم کی شہادت ہے۔ جناب مسلم کی شہادت خود ایک چیلنج کس اعتبار سے؟ کبھی کبھی آپ غور و فکر کیجئے گا، یہ جناب مسلم کی ہسٹری میں سرسری طور پر بتاؤں گا اور ریزن بتاؤں گا، آپ ذرا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ یہ جو امام حسین علیہ السلام نے جناب عقیل کا جو انتخاب کیا تھا اپنا ایلچی اور سفیر بنانے کے لیے، کیوں کیا تھا؟ آپ پاس اس کیوں کا جواب ہے؟ اگر اس کیوں کا جواب آپ کے پاس ہے تو بہت اچھا ہے۔ میں اتنوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ جناب عقیل کا ہی انتخاب امام حسین نے ایلچی بنانے کے لیے کیوں کیا؟
है कोई बोलेगा? नहीं, मजलिसें सब सुनते हैं या बड़े बड़े जी, पैगाम तो दूसरों के जरिए भी जा सकता था, पैगाम दूसरों के जरिए भी जा सकते। चचाजाद भाई थे, वो भी और भी रिश्तेदार थे, उनको भी भेज सकते थे। इनका इंतखाब क्यों किया? इसका जवाब आप सुनिएगा। क्योंकि हम मजालिसे सुनते तो हैं, लेकिन सुनते उन्हीं को हैं जो हमारा पसंदीदा जाकिर होता है। जो इल्म बांटता है उसको कम सुनते हैं, जो वाह बांटता है, दादो तहसीन देता है, उसको हम ज्यादा सुन लेते हैं। सही है। अब जरा सा जवाब सुनिएगा कि इमाम ने भेजा क्यों था? क्योंकि जनाबे अकील माविया के दस्तरखान तक पहुंच गए थे या नहीं गए थे? ये और बात था कि पैगाम लेके गए थे या हिदायत देने गए थे या उसे कोई बात समझाने गए थे। लेकिन जो माविया ने एक प्रोपेगेंडा किया था अमीर शाम ने, बदबख्त ने, तो क्या किया था? वो यही किया था कि देखो मैंने जनाबे अकील को अली के घराने से तोड़ लिया और अपने दस्तरखान पर बिठा दिया। ये किस जमाने की बात है? मौलाए कायनात के दौरे हुकूमत की बात है। और मौलाए कायनात का दौरे हुकूमत और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सफीर बना करके भेजना सन 60 हिजरी में, सही है ना? सन 60 हिजरी में आप सफीर बना करके भेजते हैं, तो अच्छा खासा फासला, एक मैसेज था पूरी दुनिया वालों के चैलेंज कि इमाम बताना चाहते थे कि तुम ये कहना चाहते हो कि मेरा चचा तुम्हारे यहां तक पहुंच गया, तो ये तुम्हारा खाम ख्याल है, तुम्हारी सोच गलत है, क्योंकि तुमने आधी बात पहुंचाई है। तुम्हारे दस्तरखान पर मेरे चचा ने कोई भी तुम्हारे दस्तरखान का फायदा नहीं उठाया, छोड़ करके चले आए थे और तुम्हें जवाब दे करके आए थे। और अकील को इसलिए भेजा था ताकि जो लोगों ने कहा था कि साहब, यानी मुस्लिम को इसलिए भेजा था ताकि जिन लोगों ने ये फैलाया था कि अकील को माविया ने तोड़ लिया है और ये इनका ये जो है खिलाफ हो गए हैं, किसके? अली के खानदान के और हुसैन के खानदान वालों के। लिहाजा यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब मुस्लिम को सफीर बना करके भेजा कि तुम सोचते हो खिलाफ है, देखो मैं आज भी भेजा हूं, कल मेरा चचा मेरे बाप के साथ था, आज उनका बेटा मेरे साथ है, इसलिए भेजा था ताकि हर चीज समझ में आए। कभी कभी मुखालिफिन यानी एक दूसरे के अंदर गलत फहमियां कैसे पैदा करते हैं, कंफ्यूजन कैसे पैदा करते हैं, इसी तरीके से ये तो इमाम की दूर अंदेशी थी जिन्होंने यानी ये मैसेज दे करके लोगों को कर दिया। और आज हम अगर कोई ये जाकर के कह दे कि साहब मौलाना अलमदार साहब ने भेजा है और आप हमें इतने पैसे की मदद कर दीजिए, हैं हमारे यहाँ मक्कार बहुत सारे ऐसे पाए जाते हैं। तो अब हम इतना अंधा भरोसा करते हैं मौलाना अलमदार के ऊपर कि हमने पूछना भी गवारा नहीं किया और हमने उठाया पैसा दे दिया। ईमानदारी बताइए, धोखा कई बार होगा? एक बार। लेकिन अगर बाद में ये पता चल गया मौलाना साहब आपने फला साहब को भेजा था, नहीं अरे वो तो आए थे आप ही का नाम लेकर के, वो तो मैंने उनकी मदद कर दी, अब तो पलट करके आने वाला नहीं है। तो अब मौलाना साहब क्या कहेंगे? यही कहेंगे भैया अगर कोई जाए मेरे नाम से कुछ मांगना चाहे तो आप रिकन्फर्म तो कर लीजिए, एक मौका कंफर्मेशन तो कर लीजिए, एक मौका मुझे फोन तो कर लीजिए, एक मौका अलग हट करके साहब आपने किसी को भेजा है, अगर भेजा होगा तो बता दूंगा, नहीं गया होगा तो बता दूंगा। तो अब समझ में आ रहा है आज समाजों में बुराइयों का एक अंबार जो फैलता जा रहा है, उसका रीजन यही है कि हमने कंफर्म करना छोड़ दिया है। अगर तहकीक करना छोड़ा ना होता तो पता नहीं कितनी गलत फहमियों का सद्देबाब हो चुका होता, और जब गलत फहमियां नहीं रहेंगी तो गलतियां नहीं हो सकती हैं। एक सलवार पर यह सब मिलेगा। समझ रहे? बस आखिरी बात मैं खुतबे को समेट रहा हूं कि मौजू ये चल रहा है कि हकीकी बंदगी क्या है। अब अगर हम कंफर्मेशन कर लें
تو ہماری غلط فہمی بھی دور ہو سکتی ہے، ہم دوسروں کو صحیح راہ سے منحرف ہونے سے بھی بچا سکتے ہیں، ہم لوگوں کو بہکنے سے بھی روک سکتے ہیں، ہم لوگوں کو راہ راست پر بھی لا سکتے ہیں، یعنی مس گائیڈ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا عالم کیا ہے؟ عالم یہی ہے کہ ہم سنتے ہیں لیکن ہمارے دل میں جو ایک آگ جل رہی ہوتی ہے حسد کی، حسودی کی، یہ آگ ایسے لگتا ہے جیسے دو بچھڑے بھائی مل گئے ہوں جو پرانی دوستیوں یاد کر کے، پرانے حالات کو بیان کر کے ایک دوسرے کے اوپر قرآن کی آیتیں اور حدیثیں بیان کر رہے ہوں۔ اب وہ یہ بھول گئے ہیں کہ ہم قرآن بیان کر رہے ہیں یا غیبت کر رہے ہیں، ہم حدیثیں سنا رہے ہیں یا تہمت لگا رہے ہیں۔ بس اتنا سا اگر یہ یاد کر لیں، اتنا سا اگر ان کے ذہن میں تصور پیدا ہو جائے تو کبھی بھی غلط فہمیاں نہ پیدا ہو سکتی ہیں نہ پیدا ہوں گی، بلکہ اس کا الٹا فائدہ یہ ہوگا کہ جو سماج میں محبت ختم ہوتی جا رہی ہے، دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، حسد بڑھتا جا رہا ہے، اس کا سد باب ہو جائے گا اور امن و امان کا پہرا ہوتا چلا جائے گا۔ بالکل ویسے ہی جیسے جناب ابراہیم اور اسماعیل کی بات ہم بھول گئے، لیکن جناب اسماعیل کے لیے جو دمبا آیا تھا وہ دمبا ہمیں یاد رہا۔ تو انشاءاللہ یاد رکھے گا، یہ جو عید الاضحیٰ کی جو نماز ہوگی وہ انشاءاللہ 8:30 بجے ہوگی۔ آپ حضرات کثیر تعداد میں تشریف لے کر کے آئیے گا، اور انشاءاللہ آج کی حدیث کے ساتھ ٹھیک 8:30 بجے اسی مکتب امامیہ میں ہوگی، آپ حضرات اس پہ بھی تشریف لے کر کے آئیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلی فاطمہ محمد وعلی رسول مصطفیٰ حسین شہید کربلا وعلی ابن حسین محمد بن علی جعفر بن محمد وحسین بن جعفر وعلی ابن موسیٰ محمد بن علی وعلی ابن محمد والحسن بن علی والحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان ماہی آثار البدع والتحیات شرک و نفاق۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما لینا، پروردگارہ ہم لوگ جس مقصد میں جس مشن میں لگے اس کامیابی عطا فرما دینا، پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تاج عطا فرما۔